بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خدا ہمیں ہر طرح کا صبر عنایت کرے۔ یاد رکھو کہ صبر کی قوت چند باتوں کے لحاظ سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلا، انسان صابرین کے اجر و ثواب پر نگاہ رکھے کہ روایات میں صابرین کے واسطے جنت میں جانے کا ذکر ہے۔ صبر کرنے والے کے لیے ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور تمام زندگی نماز قائم کرنے والے کا ثواب ہے۔ صابر کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شہید ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ فاقے پر صبر جہاد کا رتبہ رکھتا ہے اور یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو مومن کسی بلا پر صبر کرے اسے 1000 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ دوسرا، ان مراتب پر نگاہ رکھے جو تجربے کی بنیاد پر صابرین کے لیے مشاہدہ میں آئے ہیں۔ تیسرا، یہ خیال کرے کہ مصیبت چند لمحوں کے بعد ختم ہو جائے گی اور زندگی بہرحال فانی ہے۔ جو ساعت گزر جاتی ہے اس کی راحت و تکلیف دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ آنے والے ساعت کا حال یوں بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ چوتھا، اس بات پر غور کرے کہ اس آہ و فریاد کا کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ مقدر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ صرف نالہ و فریاد سے اجر و ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، اور نہ قضا و قدر کو کون بدل سکتا ہے۔ بندہ بندہ ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پانچواں، ان افراد کو یاد کرے جنہوں نے اس سے بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں اور بہترین اجر حاصل کیا ہے۔ چھٹا، یہ ملاحظہ کرے کہ امتحان ایک سعادت ہے اور بلا اہل ولاہی کے لیے ہے، بلکہ شدت بلا مومنین کے لیے قرب الہی کی علامت ہے۔ ساتواں، یہ یاد کرے کہ یہ مصیبت خدائے حکیم کی طرف سے ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے خیر ہی چاہے گا۔ وہ بے نیاز ہے، غرض مند نہیں ہے کہ فائدہ اٹھائے۔ آٹھواں، یہ یاد کرے کہ یہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ نواں، یہ غور کرے کہ نالہ و فریاد سے دوست رنجیدہ ہوتے ہیں اور دشمن خوشحال ہوتا ہے۔ دسواں، یہ دیکھے کہ صبر کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصیبت پر صبر کیا تو خدا نے کتنی بڑی عزت عنایت کی کہ اللہ نے انہیں حاکم بنا دیا اور حاکم کو غلام بنا دیا اور ان کے بھائیوں کو ان کی رعایا میں شامل کر دیا، زلیخا کو سر راہ لا کر بٹھا دیا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ اموال، ازواج و اولاد عطا کر دی، جبکہ راہ امتحان میں سب کچھ فنا ہو چکا تھا اور ان کے گھر میں سونے کی بارش کر دی۔ اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے مصائب کو یاد کیا جائے، اور ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں پڑی ہیں، جبکہ وہ سردار خلائق تھے اور انہی کے لیے دنیا پیدا ہوئی تھی۔ اور خبردار تمہارا صبر عوام جیسا نہ ہو کہ وہ صبر سے زیادہ اظہار صبر کرتے ہیں، اور یہ ریاکاری ہے۔ صبر کا طریقہ متقین کا صبر ہے جس میں اجر آخرت کی توقع ہوتی ہے، یا عارفین کا صبر ہے جس میں مصیبت پر لطف آتا ہے کہ یہ محبوب کی عطا ہے اور وہ انجام سے زیادہ باخبر ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رکھو کہ صبر منافی گریہ نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال پر گریہ کیا، اور جب کسی نے ٹوکا کہ ہم سے صبر کے لیے کہتے ہیں اور خود گریہ فرماتے ہیں، تو آپ نے ڈانٹ کر فرمایا، خبردار، دل میں تپش ضرور پیدا ہوگی اور آنکھوں سے آنسو بہرحال گریں گے۔ یہ ہمارا صبر ہے کہ ہم رضائے خدا کے خلاف کچھ نہیں کہتے۔ دوستو، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرو کہ اس سے صلوات و رحمت کا استحقاق پیدا ہوتا ہے اور انسان ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، امام علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب صبر تمام ہوتا ہے تو فرحت نصیب ہوتی ہے، اور تجربہ بھی اس کا گواہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ ایک وسعت ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رکھو کہ صبر بہترین اوصاف و اخلاق کا مرجع و مصدر ہے۔ حالات کے اعتبار سے اس کے الگ الگ نام ہیں اور نہ سب صبر کی شاخیں ہیں۔
शिकम व शर्मगाह के बारे में सब्र हो तो उसका नाम इफ़्फ़त है। मुसीबत पर सब्र हो तो उसका नाम सब्र है, जिसके मुकाबले में जज़ा व फरियाद है। तर्क मासियत पर सब्र हो तो उसका नाम तक़वा है। दौलत की बर्दाश्त पर हो तो ज़ब्त नफ्स है, जिसकी ज़िद अकड़ है। मसाइब व हवादिस दुनिया पर सब्र हो तो उसका नाम उसवत सद्र है। अगर सब्र जंग में हो तो उसका नाम शुजाअत है, जिसकी ज़िद बुज़दिली है। गैज़ ज़ब्त में सब्र हो तो उसका नाम हिल्म है, जिसकी ज़िद सिफाहत है। अगर सब्र कलाम के इख्फा में हो तो उसका नाम राजदारी है, जिसकी ज़िद अफशाए राज है। फजूल ऐश के मुकाबले में अगर सब्र हो तो उसका नाम ज़ुहद है, जिसकी ज़िद हिर्स है। मुख्तसर हिस्से पर अगर सब्र हो तो उसका नाम क़नाअत है, जिसकी ज़िद लालच और हवस है। हमारा मकसद सिर्फ इस्लाम की दिफा और इस्लाम को फ़रोग़ देना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक अपनी ज़िम्मेदारी समझकर ज़रूर शेयर करना।